الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا درس شروع کر رہے ہیں ایک کہانی سے۔ غور سے سننا ایک کہانی۔ ہمارے بہت سے اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے اولیاء کرام ہوں یا افریقہ کے، آج بھی ایسے اولیاء کرام موجود ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے اپنے مریدین کو کہہ دیتے ہیں جاؤ نماز پڑھ لو۔ اپنا کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، مریدین جب نماز پڑھ کر کے واپس لوٹتے ہیں، کوئی مرید اسی میں سے منچلا ہوتا ہے، تھوڑا بہت اس کا عقل کام کرتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال کھٹکتا ہے کہ حضرت نماز تو ہم لوگ گئے پڑھ لیے، آپ کے اوپر سے بھی نماز ساقط نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے نماز ساقط نہیں ہوئی، آپ کیوں نہیں گئے پڑھنے کے لیے؟ تو جو اولیاء ہیں موجودہ دور کے یا پرانے دور میں بھی کچھ ایسے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں احمق، یہی بات تم سمجھتے تو تم مرشد ہوتے، مرید نہیں ہوتے، تو تم پیر ہوتے، مرید نہیں ہوتے۔ کون سی بات ہے حضرت؟ سمجھائیے ذرا۔ حضرت نے کہا کہ بیوقوف، تم یہاں جا کر کے مسجد میں نماز پڑھے ہو، میں یہیں پہ بیٹھا تھا، ابھی ہمارے نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ جو ذرا ہوشیار قسم کے اولیاء ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، ابھی میرے نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہندوستانی ٹائم سعودیہ کے ٹائم کے اعتبار سے 2.5 گھنٹہ آگے ہے۔ میں پہلے نماز پڑھ چکا ہوں۔ ظہر کی نماز تم لوگ پڑھنے گئے تھے 12:30 بجے نا؟ ہاں حضرت، ظہر کی نماز تو 12:30 بجے گئے تھے پڑھنے۔ ارے بیوقوف، میں ظہر کی نماز 10 بجے پڑھ چکا ہوں۔ یہ کیسے حضرت، 10 بجے کیسے آپ نے پڑھ لیا؟ عجیب بیوقوف ہو، ظہر کی نماز میں یہاں تھوڑی نہ پڑھا ہوں، میں مکہ میں پڑھا ہوں۔ ہاں، مکہ میں کیسے آپ پہنچ گئے؟ یہی تو کرامت ہے، تبھی تو میں ولی ہوں۔ بہت سارے اولیاء کا تذکرہ ایسا آپ کو ملے گا کہ 1 رکعت مکہ میں پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت مدینہ میں، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ جو جاہل قسم کے اولیاء ہیں نا، وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ ظہر کی نماز ہے 4 رکعت، ٹھیک ہے، 1 رکعت پڑھے مسجد اقصی میں جماعت کے ساتھ، پھر وہاں سے منتقل ہو گئے، دوسری رکعت جیسے شروع ہوئی مسجد حرام مکہ میں، تیسری رکعت مسجد نبوی شریف میں، چوتھی رکعت خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پہ۔ ظہر ہی کی نماز پڑھی ایک جاہل نے۔ اور وہ بھی جماعت کے ساتھ، ظہر ہی کی نماز۔ عجیب گھن چکر ہے۔ اس پوری دنیا کو اپنے گاؤں کی طرح سے سمجھ رہا ہے کہ ایک مسجد میں ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو دوسری مسجد میں بھی ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ ارے ہمارے گاؤں میں بھی اگر ایک مسجد
اہل حدیث کی ہے، دوسری مسجد بریلوی کی ہے، تو دونوں کی جماعت میں جماعت کے وقت میں توافق نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہے۔ اور کہاں تو فلسطین جائے گا، اس کے بعد سعودی عربیہ مکہ جائے گا، اس کے بعد مدینہ جائے گا۔ فلسطین کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے وقت کا فاصلہ ہے، مکہ اور مدینہ کے بارے میں پتا ہے کہ 35 منٹ کا ڈیفرنس ہے دونوں کے بیچ میں۔ اپنے ہندوستان کی ٹائمنگ سعودیہ کے ٹائمنگ سے 2.5 گھنٹہ آگے، یعنی ابھی یہاں پہ بج رہا ہے 8، تو وہاں پہ بج رہے ہوں گے 5:30 صبح کے۔ تو کیسے ظہر کی نماز ساری جگہوں پہ ایک ساتھ پڑھ لے گا؟ جب مکہ میں ظہر کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد مدینہ میں شروع ہوتی ہے 10-15 منٹ کے بعد۔ تو یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے نا۔ تو یہی تو کرامت ہے، اور یہی جب انبیاء کے ساتھ ہو تو وہ معجزہ ہے۔ آپ لوگ شیخ اسماعیل صاحب، آپ کہاں رہتے ہیں ابھی؟ آپ کا گاؤں کون سا ہے شیخ اسماعیل؟ اسماعیل شیخ اسماعیل صاحب بنگال میں رہتے ہیں۔ بنگال کی دوری یہاں سے کتنی ہے؟ تقریباً 1450 کلومیٹر، جہاں شیخ اسماعیل رہتے ہیں۔ 1450 کلومیٹر دور ہیں شیخ اسماعیل ہم لوگوں سے۔ ہماری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مسافات ہیں، آج کے دور میں مسافات کا کوئی معنی نہیں ہے کہ ہے کوئی معنی۔ اچھا، یہ تو ہم لوگ ابھی بیداری کی حالت میں ہیں، کبھی کبھار آپ خواب کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ اپنے بستر پہ رہتے ہیں، آپ مکہ چلے جاتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار آسمان پہ بھی پہنچ جاتے ہیں نا خواب کی حالت میں۔ اچھا شیخ آفاق، اگر آپ یہ کہیں، کوئی ایسا خواب بتلائیں آپ جو آپ دیکھیں ہو کہ آپ نے بہت دور کا سفر کیا ہو، کوئی خواب آپ کو یاد ہے؟ شیخ آفاق، سعودی عرب آپ خواب میں دیکھیں ہیں کہ آپ سعودیہ گئے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب آپ مجھ سے بیان کرنے لگے یا اپنے گھر والوں سے آپ بیان کریں کہ آج میں خواب دیکھا تھا کہ سعودیہ گیا ہوں، وہاں ام القریٰ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، مسجد حرام میں نماز پڑھا ہوں، طواف کیا ہوں، تو آپ کے گھر والے کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ دنیا کا کوئی انسان کہے گا کہ جھوٹ بول رہے ہو آپ؟ کوئی انسان آپ کے خواب پر اعتراض کرے گا اور آپ کے خواب کا انکار کرے گا؟ کوئی نہیں نا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج خواب کی حالت میں ہوا، تو جب آپ نے واقعہ بتلایا کہ میں یہاں پہ گیا، تو کفار نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں کیا؟ اگر خواب کی حالت میں آپ کہتے تو کوئی اعتراض کرتا؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کون سی بحث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، پتا چل گیا؟ جی ہاں، اسراء اور معراج کی بحث۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں
والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى۔ امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں سے معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور چونکہ ششماہی امتحان سے پہلے کا یہ آخری درس ہے، اس لیے اس درس میں داخل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ایک درس میں بحث ختم نہیں ہوگی معراج کی، لیکن کچھ مقدمات بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے، معراج پہ جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک ہے، اور جب ہم اسراء اور معراج کا تذکرہ کرتے ہیں تو مقصود یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا جائے، آپ کی خصوصیات کو اجاگر کیا جائے۔ ٹھیک ہے شباب؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ معراج کے اس واقعے کو وہاں پہ ذکر کرتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی گفتگو کی تھی کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی ترتیب ہونی چاہیے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد منتقل ہو گئے رویت کی بحث پہ، قرآن کی بحث پہ، پھر عقائد کے باب میں قاعدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا۔ سمجھ گئے شباب؟ تو یہ عقیدہ طحاویہ پہ جو ملاحظات ہیں ان میں سے ایک ملاحظہ یہ بھی ہے کہ جو تنسیق ہونی چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے تالیف کی یا تصنیف کی، وہ تنسیق اور ترتیب علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے بہت بہترین نہیں اپنایا ہے۔ دوسری چیز، اسراء اور معراج کے تعلق سے جیسا کہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے واضح کر دیا کہ معراج یہ حق ہے۔ معراج لفظ عرجہ سے بنا ہے، عرجہ سے اسم اعلیٰ ہے معراج، یعنی چڑھنے کا آلہ۔ عرجہ کے مطلب چڑھنا، اوپر کی طرف جانا، چڑھنے کا آلہ۔ تو جب معراج پہ گفتگو کی جاتی ہے تو چڑھنے کے آلے پہ یعنی سواری پہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے چڑھے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے، اس پورے واقعے کی تفصیل مراد ہوتی ہے، نہ کہ ترکیز ہوتی ہے کہ کون سی سواری اختیار کی گئی۔ جو واقعات ہوئے، جو احداث ہوئے معراج میں، ان کا تذکرہ مقصود ہوتا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ تیسری چیز، معراج کے بارے میں اہل سنت والجماعت ہی کے درمیان اختلاف ہے روایات کی بنیاد پہ۔ ایک روایت تو ایسی ہے جو معراج کا تذکرہ کرتی ہے، اس کے بعد اس روایت میں صراحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نبوی میں بیدار ہوئے اپنی بستر سے۔ سمجھ گئے شباب؟ اور یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ جی، مسجد نبوی، مسجد حرام۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی ایک روایت ہے بخاری کے اندر، وہ معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ وَاسْتَيْقَظَ، استيقظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟
جاگنا، نیند سے بیدار ہونا، یعنی کہ جو معراج کا واقعہ ہوا وہ نیند کی حالت میں ہوا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے شباب؟ بخاری کی جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، لہذا واستيقظ وهو في المسجد الحرام۔ دیکھو، ایک ہے حدیث کا صحیح ہونا، ٹھیک، اور ایک ہے حدیث کا قابل عمل ہونا۔ ہر صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث معمول بھی ہو۔ آپ پڑھے ہوں گے مصطلح الحدیث کے اندر، لیکن آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ حدیث کی ایک تقسیم کی جاتی ہے معمول بھی اور غیر معمول بھی کے اعتبار سے۔ حدیث ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن وہ غیر معمول بھی ہو، یعنی مرجوح ہو۔ وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا معمول بھی اور غیر معمول بھی کے اعتبار سے جب حدیث کی تقسیم کی گئی، آپ نے ناسخ منسوخ پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نا؟ اضطراب کی مختصر سی بحث آئی ہوگی حدیث مضطرب کی۔ تو ویسے یقیناً جن شروط اور قیود کی پابندی کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، ان شروط اور قیود کی رعایت کرتے ہوئے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی یا نمر کی یہ روایت صحیح ہے، لیکن کیا یہ قابل عمل ہے؟ یہ روایت مرجوح ہے، قابل عمل نہیں ہے، معمول بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو احداث اور وقائع ہیں اس روایت کو مرجوح قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے محققین نے کہا واستيقظ وهو في المسجد الحرام، شریک ابن عبداللہ کا یہ قول در حقیقت شریک ابن عبداللہ کے وہم پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبریل میرے پاس آئے، مجھے براق پہ بٹھایا گیا، یہاں سے میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ میں نے امامت کروائی انبیاء کرام کی، اس کے بعد مجھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں پہ میں نے وہ دیکھا، انبیاء کرام سے ملاقات کی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، کہتے میں خواب میں دیکھا ہوں، تو کوئی بھی آدمی اعتراض نہیں کرتا۔ لوگوں نے اعتراض کیا آپ کے اس بیان پہ، آپ کی تکذیب کی، یہاں تک کہ علامتیں پوچھی کہ اچھا آپ گئے تھے مسجد اقصیٰ بیت المقدس، وہاں کی کچھ علامتیں بتلائیے۔ لوگوں نے جب تکذیب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی، تب حضرت ابوبکر کو لقب ملا صدیق کا۔ سمجھ میں آئی بات شباب؟ تو مطلب یہ کہ حالت منام میں نہیں۔ روایات، جب معراج کی جو روایات ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں گے تو ان روایات میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے توفیق یا تطبیق کی صورت نکالی، بعض نے کہا کہ معراج کا واقعہ ایک مرتبہ سے زائد پیش آیا، 2 مرتبہ پیش آیا، ایک مکہ میں ایک مدینہ میں۔ بعض نے کہا کہ 2 مرتبہ پیش آیا، 3 مرتبہ پیش آیا، بعض نے کہا 4 مرتبہ پیش آیا۔ جتنی ساری روایات تھی ان روایات کو اکٹھا کیا، ہر روایت میں جو معنی بتلایا جا رہا ہے اس کو ایک واقعہ پہ محمول کیا کہ ایک مرتبہ یہ پیش آیا، ایک مرتبہ وہ پیش آیا، ایک مرتبہ یہ پیش آیا۔ جیسے ابھی جو حالت منام اور حالت یقظہ کی ہم بحث کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ آپ کو خواب میں دکھلایا گیا، لہذا شریک ابن عبداللہ کی روایت اس پہ محمول کی جائے گی، اور ایک مرتبہ آپ کو حالت یقظہ میں معراج نصیب ہوا۔ سمجھ گئے نا شباب؟
تو جو روایات کے اندر اختلافات ہیں ان اختلافات سے بچنے کے لیے کہا کہ کئی مرتبہ معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن تعجب اس بات پہ ہے جسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر معراج کا واقعہ کئی مرتبہ پیش آئے گا تو ہر مرتبہ میں تو ذکر ہے کہ نماز فرض کی گئی، ہر روایت میں ذکر ہے کہ نماز فرض کی گئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو کیا ہر مرتبہ وہی سچویشن رہے گا؟ نماز ایک مرتبہ فرض کر دی جائے گی، پھر دوسری مرتبہ ہوگا، پھر نماز فرض کی جائے گی؟ ہاں شباب، نہیں نا؟ لہذا ان لوگوں کا بھی قول مرجوح ہے جو کہتے ہیں کہ ایک سے زائد مرتبہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ دو مرجوح چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ ششماہی امتحان کے بعد یہاں سے اپنا درس شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔